السلام علیکم۔ مغربی ممالک میں جمہوریت کی کامیابی کے راز کے سلسلے کے میری ویڈیوز کا یہ پارٹ 3 ہے۔ پچھلے پارٹس میں نے بتلایا تھا اور اس بات کے ثبوت بھی دیے تھے کہ کس ترکیب سے اور کس عقل مندی سے موجودہ جمہوری ممالک نے ناخواندہ اور غریب یعنی یہ کہ جو پراپرٹی اونرز نہیں ہیں یا جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ووٹ دینے اور الیکشن کے سسٹم سے جمہوریت میں اپنا پارٹ ادا کرنے سے 200 سال تک ان کو دور رکھا ہوا تھا، بالکل الگ رکھا ہوا تھا اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس پارٹ میں ان حقیقتوں کی بنیاد پر پاکستان کے لیے کچھ سبق اخذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، جس طرح موجودہ کامیاب جمہوری ممالک نے اپنے ہاں جمہوریت کو نافذ کیا ہے اور ہم جس طرح کر رہے ہیں، اس سے ہماری اور جمہوری ممالک کے دانشوروں کی عقل اور بنیادی سمجھ بوجھ کا فرق صاف نظر آتا ہے، بالکل واضح۔ اچھا، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی کریٹیکل ہے۔ یہ کہ وہاں کے عقل مند اور وہاں کے جو دانا ایلیٹس تھے یعنی دانشور، انہوں نے جمہوری سسٹم تو بنایا جس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو بادشاہ ہیں اور جو لارڈز ہیں ان کے اختیارات کو ختم کر کے ان اختیارات کو عوام میں لے کر آ جائیں، وہ عوام کی حاکمیت ہو۔ تو یہ تو یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے دانشوروں نے یہ جو اختیارات لے کر آئے وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اختیارات صرف تعلیم یافتہ اور عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں، بلند کردار لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ تو سسٹم تشکیل دیتے وقت، کیونکہ سسٹم تو انہوں نے خود تشکیل دیا تھا، کاپی نہیں کیا تھا کہیں سے، انہوں نے خود تشکیل دیا تھا، تو انہوں نے اس بات کو یقین بنایا کہ بلا سوچے سمجھے عوام کو حکومت کرنے کا اختیارات دے کر وہ اپنے اوپر غیر تعلیم یافتہ اور جاہل اور کرمنلز کو، جرائم پیشہ افراد کو مسلط نہ کر لیں، جو کہ اس وقت وہاں پر اکثریت میں تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جمہوریت کے نام پر ملک غیر تعلیم یافتہ اور جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے اور ملک ان کے حوالے کر دیں، جو کہ اکثریت میں تھے امریکہ میں اس وقت۔ اس انتہائی ضروری پوائنٹ کو، جس پر ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے، پاکستان کے نہیں، کسی بھی ملک کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ ملک کا اقتدار کس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کو ہمارے آئین کے لکھنے والوں اور قانون بنانے والوں نے بالکل غور ہی نہیں کیا اس پوائنٹ پر، انہوں نے آئین بناتے وقت اور بعد میں بھی۔ اچھا، اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ مغربی ممالک نے 200 سال تک غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح الیکشن سسٹم سے باہر رکھا، اور یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ووٹ ڈال سکتے تھے بلکہ وہ الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھا، اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھتے، یعنی ان پڑھ افراد کے ہاتھ میں حکومت آنے کے اثرات کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارے یہاں بھی فرمائش کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی انسسٹ کرتے ہیں وہ کہ تمام شہریوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کرمنلز ہو، جو چاہے ان کو ہر ایک کو ووٹ ملنا چاہیے، تاکہ ٹو میک شیور کہ ان تھرڈ ورلڈ ممالک میں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، ان میں اقتدار ہمیشہ ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں رہے، تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں اور ان کے سامنے تعلیم یافتہ اور اچھے کردار کے لوگ بے بس رہیں، ملک یہ کمزور رہیں، یہ ہمیشہ ہی پسماندہ رہیں۔ لیکن جو ہمارے دانشور ہیں ان کو تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے اور ہیں۔ ان مغربی ممالک کے داؤ پیچ جن سے انہوں نے ہم کو کئی صدیوں سے غلام بنایا ہوا ہے، ان باتوں کو سمجھنا آسان نہیں۔ یہ لوگ یعنی ہمارے جو سیدھے سادے دانشور ہیں، مغربی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر نادانی میں خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے اوپر ملک کی ان پڑھ اکثریت کو ہم نے مسلط کر لیا، جس کا نقصان سب سے زیادہ بیچارے غیر تعلیم یافتہ اور غریب اکثریت کا ہی ہے،
کیونکہ ان میں اتنی قابلیت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ملک کو چلا سکیں یا اپنے ہی حالات بہتر کر سکیں. وہ تو ان پڑھ ہیں. ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں چلا سکتے, کچھ کام نہیں کر سکتے. اچھا, ان سیدھے سادے لوگوں میں ہمارے پرانے ایلیٹس بھی ہیں. اس علاقے کی جو پرانے ایلیٹس تھے, جن کا پارٹیشن سے پہلے بھی کافی اثر و رسوخ تھا, وہ بھی اس کا شکار ہے. وہ جو لوگ تھے وہ بھی انتہائی اعلیٰ کردار کے تھے اور رکھ رکھاؤ والے تھے. وہ بھی اس کا شکار ہیں. اور اب یہ بھی بے بسی سے حالات دیکھ رہے ہیں کہ پورا ان کے ہاتھ سے نکل گیا پورا کنٹرول. ان کی اب معاشرے میں عزت نہیں رہی. اب معاشرے میں تو عزت کچھ دوسرے قسم کے لوگوں کی ہے. ایسا ان باتوں کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن ہمارے کئی دانشوروں کی ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے. ان کے خیالات بہت سیدھے سادے یعنی نائب ہیں. ان کے خیال میں جمہوریت کا مطلب صرف یہ ہے کہ افواج پاکستان حکومت سے الگ ہو جائیں, حکومت میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو, اور کسی نہ کسی طرح الٹا سیدھا الیکشن ہو جائے. بس یہی جمہوریت ہے. اس کے بعد ہم دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں گے. تو ہمارے ہاں سب کو اس بات پر مکمل یقین ہے کہ جمہوریت سے عام عوام اور غریبوں میں خوشحالی آتی ہے, اور مساوات یعنی ایکول رائٹس ملتا ہے, سب کو مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں, امیر اور غریب سب کو انصاف ملتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان کے غریب مزید تباہی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ تماشا دیکھیں. ہمارے تمام مفکرین حیران و پریشان ہیں کہ جمہوریت میں تو ترقی ہوتی ہے, تو پاکستان کیوں مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے ان کو یقین ہے کہ ضرور افواج پاکستان پیچھے سے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں, اور وہ کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں. ان کا خیال اس طرف بالکل نہیں جا رہا ہے کہ شاید ہمارے جمہوری نظام میں کوئی خرابی ہو, شاید اس طرح کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہماری اپنی ہی کچھ نادانیاں ہوں. کوئی ان کو اس بات کا خیال نہیں آ رہا ہے. اچھا, ان میں سے بیشتر اب اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ یہاں جمہوریت چل ہی نہیں سکتی. یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے خیال, میں سمجھتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں صرف پارلیمانی نظام ہی جمہوریت کی بقا ہے. اس کی وجوہات میں آئندہ کے بھی دوں گا, لیکن یہ باور کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آج کے دور میں پاکستان جمہوریت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اچھا, now let us draw some conclusions, بلکہ note down some conclusions. ایک تو یہ کہ پاکستان جمہوریت کے باوجود بجائے ترقی اور خوشحالی کے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے, اور ہر ڈیموکریٹک فیز میں یہی ہوا ہے. جب بھی ڈیموکریسی کو موقع ملا یہی ہوا. اچھا, اس حقیقت سے ہمارے مفکروں اور دانشوروں کا جمہوریت کے متعلق جو پورا مفروضہ ہے وہی ڈھیر ہو گیا کہ جمہوریت سے ترقی ہوتی ہے, سب کچھ مساوات ہوتی ہے, سب ڈھیر ہو گیا وہ. اور ثابت ہو گیا کہ ہمارے مفکرین کی جمہوری ملک چلانے اور جمہوری کلچر اسٹیبلش کرنے کے متعلق معلومات بہت ہی کم علمی پر منحصر ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ مغربی ممالک میں جمہوریت اور خوشحالی تمام عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے سے نہیں آئی, بلکہ غیر تعلیم یافتہ, جرائم میں ملوث, غریب غربا اور خواتین کو پورے سسٹم سے 200 سال تک علیحدہ رکھ کر حاصل کی گئی. وہاں پہ جو بھی خوشحالی ہے, وہاں پر جو بھی جمہوری سسٹم چل رہا ہے, وہاں پر جو بھی اچھائیاں ہیں, اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اقتدار میں کون ہے. اقتدار میں اگر پڑھے لکھے اور اعلیٰ کردار کے لوگ ہوں گے تو وہ ملک کو اسی راہ پر چلائیں گے. لیکن اگر اقتدار میں بد کردار لوگ ہوں گے, جاہل لوگ ہوں گے, غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے تو ملک اسی طرف چلے گا. تو کیونکہ وہاں پر اقتدار ہمیشہ اعلیٰ کردار کے تعلیم یافتہ لوگوں میں رہا, اس وجہ سے وہاں ترقی آئی. اور کس طرح کہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو, اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو, اور خواتین کو, اور غریب غربا کو
سسٹم سے دور رکھ کر. اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترقی، خوشحالی وغیرہ جمہوریت سے نہیں آتی، بلکہ ایک تہذیب یافتہ معاشرے سے آتی ہے جس میں بلند کردار لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور رہے. یہ پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں. اس کا ایگزامپل آج کل کے یہ جو چائنا، کوریا وغیرہ ہے، کیا یہ جمہوریتیں نہیں ہیں؟ یہ جمہوریتیں، لیکن آپ دیکھیں جمہوریتوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. جمہوریتیں اب پورا اپنا سسٹم ریویو کر رہی ہیں چائنا اور کوریا اور جاپان کو دیکھ کر، جس کا ادراک ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اچھا، میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ مغربی ممالک نے جمہوریت کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی. انہوں نے کبھی جمہوریت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تہذیب یافتہ معاشرے کے لیے قربانیاں دی اور کوششیں بھی کی. لمبا سبجیکٹ ہے، صرف ایک جملے سے میں اس بات کو ثابت کروں گا، باقی ریسرچ آپ خود کر لیں. فرینچ ریولوشنریز جن کی وجہ سے موجودہ دنیا میں جمہوریت آئی، وہ تو جمہوریت نہیں مانگ رہے تھے. ان کے کسی بھی مینیفیسٹو میں جمہوریت کا ذکر نہیں ہے. تو پھر کیا مانگ رہے تھے؟ وہ مانگ رہے تھے نمبر 1 لبرٹی، یعنی آزادی، کہ سب انسان آزاد ہیں. دوسرا ایکویلٹی، کہ برابری، کہ سب کو برابر کے حقوق ہیں. اور تیسرا تھا فریٹرنیٹی، یعنی دوستانہ ماحول، اچھا ماحول. غور کریں ان باتوں پر. بہرحال ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد ہم کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ موجودہ سسٹم میں تبدیلی لائے بغیر پاکستان میں کسی طرح کی بھی تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے. اب اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، ان باتوں کو جو میں نے بتلائی ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کو میں آئندہ کسی پروگرام میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، مزید یہ کہ جمہوری نظام ایک انتہائی پیچیدہ سسٹم ہے، یہ سب سمجھنا چاہیے، اور اس کو مکمل سمجھے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا. اور ہم کو بطور ایک ملک قائم ہونا ہے تو ہم کو جمہوریت سیکھنا پڑے گا. اور جمہوری نظامی کیا کوئی بھی کام بغیر سمجھے کرے تو تباہی ہوگی. اگر بغیر سمجھے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے ہم کار چلانے لگ جائیں یا جہاز چلانے پہ بیٹھ جائیں، ایون چھوڑے اتنے بڑے بڑے کاموں کو، گھر کا پکوانی کرنے لگ جائیں، کیا انجام ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. تو میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے سیاستدان اور دانشور جو جمہوریت کے مطالبے کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ملک چلانا تو دور کی بات ہے، صحیح پراپر ڈیموکریٹک پرنسپلز پر ایک لوکیلٹی کو چلا کے بدلا دیں. دیکھ لیں ہمارے پورے ملک کا کیا حال ہے. اچھا، اس پیرا میں ایک بات اور بھی کر دوں جو کہ انتہائی ضروری ہے. اچھا، امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ختم کرنے کے لیے حکومت ملازمتوں اور عہدوں میں ان کے لیے آبادی کے حساب سے کوٹا محفوظ کرے. لیکن امریکی لیڈران، یعنی کانگریس وغیرہ کے لیڈران، کسی قیمت پر اس کے لیے راضی نہیں تھے، اس بنیاد پر کہ کوٹا رکھنے سے کم علمیت والے لوگ اور کم اہلیت والے لوگ حکومت کے اہم اداروں پر، ذمہ دار عہدوں پر فائز ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں، جو تباہی کا باعث ہو سکتا ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے سامنے ہے، اس کے نتائج وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا، یہ باتیں انتہائی کریٹیکل ہیں. پاکستان کی تباہی ان بنیادی چیزوں کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور جب تک ان چیزوں کو مناسب طریقے سے حل نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں تبدیلی ایک خواب ہی رہے گی. پاکستان کو صحیح کرنے سے پہلے یہ سمجھ تو لیں، یا صحیح کرنے کے پلانز بنانے سے پہلے یہ سمجھ تو لیں کہ آخر صحیح کرنا کیا ہے، کس چیز کو صحیح کرنا ہے، صحیح کرنے کا لائحہ کیا ہوگا. مثلا اگر کار چل نہیں رہی ہے تو پہلے تفتیش تو کر لیں کہ کیا خرابی ہے، کس پارٹ میں خرابی ہے، کس پارٹ کو کھولنا ہے، بجائے اس کے کہ بلا سوچے سمجھے
آپ پوری گاڑی کھول کر رکھ دیں، اس کے بعد سوچتے بیٹھیں کہ اب کیا کروں میں، جو ہمارا حال ہے۔ اسی طرح آپ بغیر کسی معلومات کے اور یعنی بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر سمجھے ہوئے آپ ہوائی جہاز، بلکہ آپ کار آپ خرید لیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ چابی سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ بے حساب لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہیں ایسے جن کو نہیں علم ہے کہ یہ چابی سے اسٹارٹ ہوتی ہے گاڑی، اور دھکے دے دے کر چلا رہے ہیں اس کو، جیسے ہم جمہوریت اور ملک چلا رہے ہیں، اور دھکے لگا لگا کر تھک ہار کر کہیں کہ تھک ہار کر کہیں کہ کار سے تو گدھا گاڑی ہی بہتر ہے، یا ٹھیلا ہی بہتر ہے، دھکا لگا کر جہاں چاہے لے کر چلے جاؤ۔ جیسے کہ ہم میں سے بہت کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جمہوریت نے کیا دیا ہم کو، اس سے تو ڈکٹیٹرشپ ہی بہتر ہوتی ہے۔ اور کچھ دانشور نا امید ہو کر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان بنا ہی غلط تھا اور اس کو نہیں بننا چاہیے تھا، اس سے تو گدھا گاڑی بہتر۔ اچھا، یہ سب باتیں کہنے سے پہلے مجھے بہت سوچنا پڑا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کیا بہت ہی بچکانا ہے، نائب ہے یہ باتیں بہت ہی، کیونکہ یہ تو بنیادی باتیں ہیں تو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن بہت غور کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا، اور آپ کو بھی ہوگا، کہ واقعی ہم پاکستان کو انتہائی بچکانہ طریقے سے چلا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ باتیں گونجتی رہتی ہیں، ریوربریٹ ہوتی ہیں کہ ہم ملک چلانے کا ایک بھی کام خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے، ہم کچرا نہیں اٹھا سکتے، ہم سڑک نہیں بنا سکتے، ہم سیلاب میں ڈوبتے ہیں اور قحط میں بھوک پیاس سے مرتے ہیں، لیکن ڈیم نہیں بنے گا۔ حاجیوں کو ہم لوٹتے ہیں، زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، ذاتی جیلیں ہیں، خون میں پانی ملا کر منافع کماتے ہیں، جعلی دوائیں اور استعمال شدہ سرنج بیچتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان سے خواتین کی تازہ لاشوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی تک ہم کر سکتے ہیں، پولیو کے ٹیکے لگانے والی خواتین کو قتل کر سکتے ہیں۔ اور یہ مائنورٹیز میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں پورا پاکستان ان سب چیزوں میں ملوث ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے ہوں گے۔ تو اس اہلیت کے عوام سے کہ آپ امید کرتے ہیں کہ یہ انسانیت، رحم دلی، انصاف اور دوسروں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے پرنسپلز کو سمجھتے ہیں، اور انہی پرنسپلز پر وہ لوگوں کو الیکٹ بھی کریں گے، وہ حکومت بھی چلائیں گے، کیونکہ ان بنیادی انسانی خصلتوں کے بغیر جمہوریت یا تہذیب یافتہ معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اس سیشن کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور ڈالیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ میرے خیالات سے متفق ہیں یا نہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا ہوا ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ قوم بنانا ضروری ہے، جس میں اس بات کی اہمیت کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک ان پڑھ اور وحشی قوم کوئی سی بھی ہو، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی ہو، تو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ کو اس ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو پہلے عوام کو اور قوم کو ترقی یافتہ بنانا پڑے گا۔ اس کے لنکس بھی میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، اور آگے بھی آ جائے گا۔ بس سلام۔